والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کشور علم کا مینار ہیں ثمر ملت، کشور علم کا مینار ہیں ثمر ملت، سبحان اللہ، عاشق سید ابرار ہیں ثمر ملت۔ سبحان اللہ، بہت اور بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، یہ ہے اسی جرس کی آواز دوستو۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج کی یہ بزم نور جس قدسی صفات اور عظیم شخصیت سے وابستہ ہے، آپ نے ابھی ہمارے دیرینہ رفیق برادر کبیر ایڈیٹر ماہنامہ کنز الایمان حضرت مولانا ظفر الدین برکاتی سے اجمالی طور پر آپ کی سوانح حیات اور آپ کا خاندانی خاکہ، اور پھر اس کے بعد مخدوم گرامی وقار سیدی سندی حضرت علامہ شاہ سید فیضان میاں صاحب ازہری سے طویل اور خطاب مستطاب جو سماعت کیا ہے، تو اس مقالے پر اور اس خطاب پر نہ کسی حاشیے کی ضرورت ہے نہ کسی تبصرے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی سنت ہے یہ، جب تک قوموں کی طبیعت اصلاح کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس قوم کا ہادی، اس قوم کا مصلح، اس قوم کا عالم بھی اسی وقت تک ان میں موجود رہتا ہے۔ انبیاء دنیا میں کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے، قوموں کی ہدایت کے لیے۔ انبیاء نے دیکھا جب تک ایمان کی توقع اور اصلاح کی امید قوم کے اندر پاتے رہے، قوم کو برابر سمجھاتے رہے، بھلے ہی انہیں صدیاں بیتتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، مختلف روایتیں ہیں، 950 سال تک قوم کو سمجھایا۔ 950 سال میں آپ دیکھیں گے کہ صرف چند لوگ، 100 لوگ بھی نہیں۔ آج یہاں پر آپ کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کا نبی 950 سال تک قوم کو سمجھاتا رہا، 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور جب ایک بچے نے، ایک شخص نے ہی سر اٹھا کے پتھر مار کے سر کو پھاڑ دیا، زخمی کر دیا، جب یہ امید ختم ہو گئی، جب یہ حالات بن گئے کہ ان کی طبیعتیں اتنی سخت ہو گئی ہیں کہ اب ان پر اصلاح اثر کرنے والی نہیں ہے، یا تو نبی نے ہجرت کی
یا پھر قوم نے انبیاء ہی کو معاذ اللہ قتل کر دیا، تو یہ اللہ کی سنت ہے، جب تک قوم کی طبیعت میں اصلاح قبول کرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، اس قوم کا ہادی بھی باقی رہتا ہے، مصلح بھی باقی رہتا ہے، اس قوم کا عالم اور امام بھی باقی رہتا ہے۔ اور جب دیکھتا ہے ان کی طبیعتیں سخت ہو گئی ہیں، کبیدہ خاطری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ابھی زمین پر کوئی بارش کا قطرہ اثر نہیں کرے گا، تو اس قوم سے ہادی روانہ ہو جاتا ہے، اس قوم کا مصلح روانہ ہو جاتا ہے، یا تو وہ دوسری طرف ہجرت کر جاتا ہے یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو خوف رکھیں اس بات کا کہ اپنی طبیعتوں کو گداز رکھیں، نرم رکھیں، ملائم رکھیں۔ ہم عاصی تو ہو سکتے ہیں مگر ہمارے دلوں کی زمین اتنی بنجر نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی عالم دین نے ہم سے اصلاح کی توقع ہی چھوڑ دی۔ رات بوڑھی ضرور ہو گئی مگر آپ لوگوں نے جس عاشق صادق سے تربیت حاصل کی ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ علماء جانیں گے جنہوں نے حضرت کے اشارے سمجھے۔ کتنی دیر مقالہ پڑھا ہمارے رفیق ملت نے، ظفر الدین برکاتی نے؟ اس مقالے میں کیا پڑھا تھا کہ حضرت کی اتنی فیکٹریاں تھیں، حضرت اتنے کام کرتے تھے، حضرت کا یہ کاروبار تھا، حضرت نے یہ کام کیا، حضرت نے یہ محنت کی، حضرت نے یہ مشقت کی، اتنے پیسے چھوڑے ہیں، اتنی جاگیریں چھوڑی ہیں، اتنے حضرت کے آباء و اجداد نے قلعے فتح کیے تھے، یہ کام حضرت نے کیا۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا مجھے یقین ہے کہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا آپ نے سنا ہے تو یہی سنا ہے کہ ان کے باپ کا کام یہ تھا، ان کے دادا کا کام یہ تھا، ان کے ابا کا کام یہ تھا، اور خود انہوں نے جس صورت سے یہ زندگی گزاری ہے وہ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور پھر جب آپ دیکھیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھتے تھے اور جن چیزوں کو علماء کی نگاہوں نے دیکھا ہے۔ یہ حضرت علامہ فروغ عالم صاحب جلوہ فرما ہے، یہ حضرت علامہ عمر صاحب جلوہ فرما ہے، حافظ عبدالقیوم صاحب ہیں، یہ ہمارے علماء جلوہ فرما ہے۔ ایک دور وہ یاد کیجئے۔ اور ایک بات ابھی سید فیضان میاں صاحب نے کہا تھا اور بہت اچھی بات کہی تھی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو ترجیحات ہیں، جو اقدار ہیں، وہ قدریں آپ کے سامنے اجاگر کی ہیں کہ آپ دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں، خود کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ہمیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب ایک سلسلہ چلا تھا گستاخوں کا، کبھی کسی ملک سے کوئی اٹھا سرکار کی شان میں گستاخی کرتی، کبھی ڈنمارک سے، کبھی شام سے، ایک سلسلہ تھا، ایک تومار تھی جدھر سے دیکھو۔ مگر جب ایک گستاخ اور دریدہ دہن نے شام کی سرزمین پر گستاخی کی تھی سرکار کی شان میں، تو دو جیالے اس وقت اٹھے تھے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا ولی ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، ہم لوگ یہ ولی تلاش کرتے پھرتے ہو آپ لوگ۔ ولی وہ ہے جس نے سرکار کے گستاخ کا سر تن سے جدا کیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم بچ گئے، اور اس نے اپنا سودا کیا، اپنی عزت کا سودا کیا، اپنے جسم کا سودا کیا، جیل کی کال کوٹری میں ہے۔ آپ کہتے ہو اسے نہ جانے کب کا رسول اللہ کا دیدار بھی عطا ہو چکا، اسے نہ جانے کب تک نبی رحمت تسلیاں دے چکے ہیں۔ یہ پریشان نہ ہونا، یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے سامنے ایک سیکنڈ کا حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ تم نے اس معمولی دنیا کا سودا کر کے آخرت کو خرید لیا ہے۔ میدان قیامت میں تم نے میری عزت و ناموس کا پہرا دیا ہے۔ تم جیسے جس صورت سے شہید اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی سفارش و شفاعت میں نے کی ہے، کل میدان قیامت میں انہی کی لائن تمہیں بھی نصیب ہوگی۔ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو اپنا سودا کیا ہے، کس کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیا ہے؟ وہ عالم ربانی جس کے مضامین ہم نے دیکھے ہیں، جس کی تحریریں ہم نے پڑھی ہیں، جس کی ایک ایک سطر سے عشق مصطفیٰ کی وہ چاشنی پھوٹتی تھی،
جو آج تک ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہے، ہاسپٹل کے وہ لمحات علامہ اس بات کے گواہ ہے، دہلی کے چیدہ چیدہ عالم کو حضرت نے بلایا تھا، اور بلانے کے بعد میں جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں اور جب آپ کے ظاہری وصال کا وقت قریب ہوا تھا تو آپ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، بار بار ہاتھ نہ کسی چابی کی طرف جا رہا تھا، نہ کسی دولت کی طرف، نہ نوٹوں کی گڈی کی طرف۔ اگر علالت کے عالم میں ہاتھ اٹھتا تھا تو ہاتھ میں کچھ نظر آتا تھا تو صرف ایک تسبیح نظر آتی تھی، اسی تسبیح کو آپ پھیرتے رہتے تھے اور علماء کی طرف ان نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے کہ میں اپنے وارث کو جو چیز دے کر کے جا رہا ہوں وہ یہی تسبیح ہے، اس کے تم بھی گواہ بن جانا، اور جو یہاں موجود نہیں ہے انہیں بھی گواہ بنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مرشد، عرس مقدس، فیضان سمری۔ آپ نے ایسے پیر کے ہاتھوں پر سودا کیا، یہ سروں پر سفید پگڑیاں، یہ بڑے بوڑھے چہرے، یہ وہ لوگ جو دور سے چل کر کے آئے ہیں۔ یہاں جانا سب کے بس کی بات نہیں، جس نے رسول اللہ کے عشق کا سودا کیا ہو۔ اس زمین پر پہنچے جسے خشک زمین کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہاں کی زبان کھڑی۔ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ہم وہاں جائیں جہاں لوگوں کی زبان سے رس ٹپک رہا ہو، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جہاں کا لہجہ نرم ہو، ہم تو یہ سوچتے ہیں جہاں نذرانے اور شکرانوں کی لمبی فہرست ہو، ہم تو یہ دیکھتے ہیں، مگر یہ بوڑھے چہرے، یہ دیہات سے آئے ہوئے لوگ، یہ میوات کی سرزمین سے آئے ہوئے لوگ، ان کے چہروں کے جھریاں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ وہ مرد قلندر اگر دنیا میں آیا تھا تو مصطفیٰ کے دین کی بالادستی کے لیے آیا تھا، نظام مصطفیٰ کی بالادستی کے لیے آیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آیا تھا۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مولا میں غریب ہوں، غریب رکھ، غریبوں کے ساتھ اٹھا اور بٹھا، اور کل قیامت میں میرا حشر غریبوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عرس سمری۔ زندہ باد۔ دوسرے آپ یہ دیکھیں گے کہ میلاد نیاز کی مجالس کا اہتمام جس طرز کو احتشام کے ساتھ، آپ میں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص، آج عرس ہے، عرس حافظ ملت کا پیغام، نماز با جماعت کا اہتمام بے شک، بے شک، ابھی ہوا ہے، اور عرس ثمر ملت کا پیغام، کوئی پیغام تو دینا ہے، پیغام یہ دینا ہے کہ جب ان جیسا کوئی عالم دہلی کی سرزمین پر موجود نہیں ہے، خالی عرس منانے سے آج ہم حضرت کی روح کو خوش نہیں کر سکتے۔ حضرت کا سچا وارث، حضرت کا صاحب سجادہ آج علم و فضل کی دولت سے مالا مال ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عالم ربانی بنائیں۔ بے شک، آج یہ علماء سید صاحب رامپور سے آ گئے، حضرت علامہ فروغ صاحب ہے، یہ خاکسار حاضر آ جاتا ہے، یہ علماء آ جاتے ہیں، ان سب کی مہربانی ہے، ان سب کا شکریہ ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ مگر کب تک یہ آپ کو بتاتے رہیں گے، کب تک آپ کو جگاتے رہیں گے، جب تک آپ کے بچے عالم دین نہیں بنیں گے، حافظ قرآن نہیں بنیں گے، سچے سمری، سچے قادری، سچے رضوی اور سچے مسلمان آپ اس وقت ہوں گے جب اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا دین سکھائیں گے۔ بے شک، بے آپ بھی تو عالم بنائیے، مسجد عالی شان آپ کی ہے، پوری دہلی میں جو آپ کی مسجد کی دھوم دھام ہے وہ کسی کی مسجد کی دھوم دھام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں الگ ایک نمایاں انداز ہے، ایک الگ تمتراک ہے، ہر اعتبار سے آپ کی مجلسیں جدا گانا ہے، آپ کا پیر اعلیٰ اور افضل ہے، آپ کی عمارتیں اعلیٰ اور افضل ہے، مگر اگر یاد رکھیے اگر آپ کے بچے عالم نہ بنے تو یہ بہت دیر تک نور باقی نہیں رہے گا، اس پہ کبھی گہن بھی لگے گا۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیے،
تاکہ وہ پرانے رسالے کھنگال کے بتائیں کہ اسی باڑے کی سرزمین پر ایک شخصیت تھی جس کو دنیا ثمر ملت کے نام سے جانتی تھی، چاہے وہ رامپور سے نکلنے والے جریدے ہوں، چاہے وہ الجامعۃ الاشرفیہ ہو، ملک کے بڑے بڑے جرائد، بڑے بڑے رسالے جن کے مضمون سے بھرے ہوئے ہیں اور جن کے مضمون کی بنیاد پر رسالے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ آپ اپنے بچوں کو بھی تو عالم بنائیے۔ مرید صادق ہیں آپ، اور مرید اصدق وہ ہے جو اپنے بچے کو عالم بنائے، اپنے بچوں کو بھی عالم بنائے۔ آپ اہل کاروبار ہیں، اہل محبت ہیں، اہل بیعت ہیں۔ اہل بیعت یعنی اہل سادات بھی ہیں آپ میں، آپ سب کچھ ہیں۔ اگر علم نہیں ہے، ابھی علم ہی کے حوالے سے آپ نے سنا ہے علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، عالم کا مرتبہ کیا ہے، وہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کی جو شخصیت تھی وہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک گستاخ نے اس وقت سر اٹھایا تھا تو رسول اللہ کے 2 عاشق تھے اس زمانے میں، انہوں نے اس کا قلعہ قمع کیا دوسرے ملک میں۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو بتائیے ان کی نیاز اور فاتحہ کے اہتمام کے لیے یہاں تک بھی وہ رمق آئی۔ پوری دہلی کے اندر ایک ماحول تھا، علم کی جلوہ سامانیہ، حکمت اور مصلحت کی بھیٹ چڑھ چکی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی نیاز کرو گے، ان کا عرس کرو گے، ان کی فاتحہ کرو گے، جن کو دنیا دہشت گرد اور آتنکوادی قرار دے چکی ہے، جنہوں نے باضابطہ طور پر ایک شخص کا قتل کیا ہے، لہذا اس کا عرس نہیں ہوگا، اس کی فاتحہ نہیں ہوگی۔ تمام علم والے، تمام عقیدت والے جنہوں نے ایک ایک شعر پڑھ پڑھ کے پورے مجمع کا سودا کر لیا تھا، جو خوب پڑھتے تھے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، شعر پڑھا جا رہا تھا، مجمع کو لوٹا جا رہا تھا، مگر میں نے اسی ماحول میں دیکھا تھا کسی کو ہمت نہ ہوئی تھی کہ جنہوں نے سرکار کے گستاخ کو مارا ہے، اب ان شہیدوں کی بارگاہ میں الفت کا نذرانہ کون پیش کرے گا، محبت کا نذرانہ کون پیش کرے گا، ان کی فاتحہ کون کرے گا، ان کا عرس کون منائے گا۔ پوری دہلی میں اہل علم تھے، حکمت کا بیان ہوتا تھا، مصلحت کا بیان ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے دنیا دیکھ رہی ہے، اگر ہم نے فاتحہ کر لی تو ہم گرفت میں آ جائیں گے، مگر اسی دہلی پر ایک مرد حق آگاہ تھا جسے دنیا حضور ثمر ملت کے نام سے جانتی ہے، وہ لوہ پروش، وہ مرد اہن، وہ مرد قلندر کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی ثمر ملت تھے جن سے پترکار کہہ رہا تھا حضور عرس نہ منائیں، گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، پرشاسن نے کہہ دیا ہے، مگر حضور نے تو سودا کہیں اور کا کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے میرے سرکار کے شہید ناز ہیں، ان کا عرس ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ علامہ فروغ اس بات کے گواہ ہے، کہیں عرس نہیں ہوا، کہیں نیاز نہیں ہوئی، کہیں فاتحہ نہیں ہوا، اگر اعلان ہوا تھا عرس کا تو اسی پاڑے کی دھرتی سے ہوا تھا۔ اور جب اعلان ہو گیا، اعلان کے بعد لوگ آئے تھے اور کہا تھا سرکار آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے جن کا عرس بنا رہے ہیں، جن کی تکریم کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے معاملہ کیا ہے؟ مگر جنہوں نے وہ سودا کیا ہو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ لہذا حضرت نے فرمایا عرس تو ہوگا، اور عرس سجا تھا۔ عرس جب سجا اور جب میری باری آئی تقریر کی تو حضرت نے ایک رکعہ تحریر فرمایا، آج وہ رکعہ میرے کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان دونوں کا نام تھا، ایک کا نام تھا شریف اور ایک کا نام تھا سعید، جنہوں نے یہ سیوا کی تھی، یہ خدمت کی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بختت خدائے بخشندہ۔ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، اسٹیشن لگاتے رہے کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں،
آپ نے لگا لیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے آپ بلند کرتے رہیے. آپ کا رشتہ اللہ کے رسول سے جو ہے وہ آپ جانیں، ہم جانتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ بہت بڑا سودا ہے. نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتا پھر رہا تھا. اس نے بھی جب 2 گستاخوں کو مارا تھا اور رسول اللہ خواب میں تشریف لائے تھے. تقریب فہم کے لیے آپ سے عرض کر دوں، وہ نور الدین زنگی تھا. رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے ارشاد فرمایا، نور الدین زنگی مجھے 2 کتوں سے بچا. 2 کتے ہیں. پتا چلا اللہ والوں کی طرف اشارہ کرنے والے، زبانیں تان کھولنے والے وہ کتے ہوتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. لہذا نور الدین زنگی گیا تھا. واقعہ آپ کو معلوم ہے، مدینہ شریف میں 2 یہودیوں کو پکڑا تھا اور جو رسول اللہ کے مزار کے قریب سرنگ بناتے ہوئے جا رہے تھے اور جس میں اقدس کو باہر لانا چاہتے تھے. اس کا جو داؤ تھا، جو تدبیریں تھی، یہ وہاں پہنچا مدینہ شریف میں. اور مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد اس نے معلوم کر لیا تھا کہ آج کئی راتیں ہو گئی ہیں، مسلسل رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے 2 کتوں سے بچاؤ. ان کی شکلیں بھی دکھائی گئیں. جب نور الدین زنگی نے نشاندہی کی تھی اور معلوم کیا تھا، جب پتا چلا تھا کہ یہی وہ ہیں، لہذا انہیں فنار والسقر کیا تھا، انہیں قلعہ قمع کر دیا تھا، انہیں واصل جہنم کر دیا تھا. اور پھر یہ خدمت انجام دینے کے بعد مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا، مدینے کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا تھا اور عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ، اس بھری دنیا میں کتنے آپ کے غلام ہیں، کتنے رستم و دارا ہیں، کتنے بادشاہ ہیں، کتنے جرنیل اور کرنیل ہیں، کتنے قطب ہیں، کتنے غوث ہیں، کتنے ابدال ہیں، مگر یہ خدمت آپ نے مجھے دی تھی اور میرا انتخاب فرمایا. یہ رسول اللہ آپ کی مہربانی ہے. تو حضرات، وہی منظر اور وہی ماحول نگاہوں میں رکھیے کہ عرس ہوا تھا تو صرف آپ کی اس مسجد میں ہوا تھا. اور ان 2 بچوں نے جنہوں نے سرکار کے گستاخ کا قلعہ قمع کیا تھا، ان بچوں میں سے، ان نوجوانوں میں سے ایک کا نام تھا شریف اور ایک کا نام تھا سعید. حضرت نے رقعہ تحریر فرمایا اور کہا ان کے لیے ایصال ثواب کریں جن پر شرافت و سعادت ناز کرتی ہے. آج یہ شرافت سے شریف نہیں ہوا، آج یہ سعید، علماء جانتے ہیں سعید ہے سعادت سے، سعد سے، اور شریف کس سے ہے؟ شرف سے، شرافت سے، شرف سے. حضرت نے فرمایا نہیں، وہ اور شریف ہوتے ہوں گے جو شرافت اور شرف سے شریف ہوتے ہیں. آج یہ وہ شریف ہے کہ اس سے شرف اور شرافت سعادت پاتی ہے. آج شرف ہے تو اس شریف سے ہے، شرافت ہے تو اس شریف سے ہے. وہ اور سعید ہوں گے جو سعد اور سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہوں گے. آج سعد بھی اور سعادت بھی سعید سے بہرہ مند ہے. فرمایا مولا ان کے لیے مولانا ایصال ثواب کریں، نام لکھے شریف و سعید جن پر شرافت و سعادت ناز کرتی ہے. اور پھر حضرت نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ سرکار کی وہ مسجد کی آمد ہو رہی ہے. آپ حضرات کھڑے ہو کر استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ. دیکھیے حضرات، بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا ہم سب کو کہ حضرت تو آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، مگر حضرت کا عکس جمیل آج ہمارے مابین موجود ہے. آپ زیارت کریں اور تصور شیخ میں کھو جائیں. تصور شیخ. اور ایک بات اور بھی ہے، علامہ فروغ صاحب ہیں، بات آئی گئی ہو جائے گی. مرض الموت میں جب حضرت مبتلا تھے اور وصال ظاہری کا وقت بہت قریب تھا، آپ کے سامنے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہو سکتا ہے باڑے میں مجھ سے زیادہ کسی اور کی تقریریں ہوتی ہوں.
اور جو یہاں سامعین کا انداز ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت عظیم شخصیت کے پروردہ ہیں اور بہت لمبی مدت سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے. اب مجالس میں آئیں، مسجد شیخان میں کبھی تشریف لائیں، چاہے وہ 11ویں شریف کا موقع ہو یا 12ویں شریف کا موقع ہو یا ماہ محرم شریف ہو، آپ آئیں دیکھیں مجلسیں کیسے سجتی ہیں اور کس صورت سے اہتمام ہوتا ہے. اگر آپ کو انداز دیگر جگہوں سے جداگانہ نہ ملے تو آپ کہیے گا. تو کس کی تربیت؟ اور وہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اگر پہلا عرس ہوا تھا، شہداء ہیں شام کے، مگر عاشق تو بہت زیادہ قریب رہتے ہیں نا دلوں کے. حضرت کو چین ہی نہیں اس وقت تک آیا جب تک ان کا عرس نہیں منا لیا. اور عرس ہو رہا ہے، میلاد شریف سجا ہے، حضرت گھر میں جلوہ فرما ہیں، سب سماعت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی رقعہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ کہیں ان کا نام نہ رہ جائے. اسے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کشور علم کا مینار ہے ثمر ملت، عاشق سید ابرار ہیں ثمر ملت. آپ یہ دیکھیں، حضرت علامہ فروغ عالم صاحب جلوہ فرماتے اور مسجد شیخان کے صحن میں میلاد شریف سجا ہوا تھا، اندر نہیں. اور حضرت نے رقعہ تحریر فرمایا کہ اس صورت سے ایصال ثواب کرنا، اس صورت سے نام لکھنا، اس صورت سے ان کا ذکر کرنا، ان کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اس صورت سے پیش کرنا، یہ ایک عاشق صادق کا ہی کام ہو سکتا ہے. نہ ان کا وطن معلوم، نہ ان کا ٹھکانہ معلوم، صرف اور صرف یہ معلوم تھا کہ یہ وہ دو شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کا پہرا دیا ہے اور ایک دریدہ دہن کو خاک اور خون میں تڑپایا ہے، اسے واصل جہنم کیا ہے. اب وہ ہمارے ملک کا نہیں، ہمارے ملک سے سرحد نہیں ملتی، ہمارے وطن کا نہیں ہے، مگر ہمارا رشتہ ہے تو صرف ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ عشق ہے. اب حضرت ہی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہ وہ یہ شعر پڑھتے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے. اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں الفت. اور وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، جن لوگوں نے حضرت سے جا کر کے عرض کیا تھا حضرت مصلحت، حضرت حکمت، حضرت مصلحت یہ کہتی ہے کہ نام نہ لیا جائے، عرس نہ کیا جائے، اشتہار نہ نکالا جائے، مگر حضرت نے ان کا اہتمام کیا. یہ وہ چیز ہے جو آج بھی ذہن و فکر کے اندر وہ الفاظ رس گھول رہے ہیں. کہا مولانا وہ شریف نہیں، شرافت ان سے شریف ہوئی ہے، سعادت ان سے متبرک ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت تھے وہاں مرض الموت میں وصال ظاہری کے قریب، تو غالباً یہی داہنا ہاتھ تھا، بار بار بستر پہ ہاتھ اس طریقے سے کرتے، اور جب ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی تو ہاتھ ٹھہر جاتا تھا. ہاتھ ایسے گھماتے بستر پہ اس طریقے سے جیسے کوئی تلاش ہے، کوئی جستجو ہے. اور جب دیکھتے کہ جب تسبیح پہ جا کے ہاتھ رکتا تھا تو ہاتھ ٹھہر جاتا تھا، اور تسبیح کے دانے ہاتھ میں گردش کرنے لگتے تھے، اور علماء کو بار بار اشارہ کرتے تھے کہ یہ میری تسبیح، یہ میری تسبیح ہے، اس تسبیح کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ یہ شہزادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ لوگ، حضرت تو عالم ربانی ہیں، وہ نادان ہیں جو کوٹھی اور بنگلہ دیتے ہیں، وہ نادان ہیں جو کار کی چابیاں دیتے ہیں، وہ نادان ہیں، نہ سمجھ ہے، انہیں شعور نہیں جو پراپرٹی نام کرتے ہیں. مگر اس قلندر نے، قلندر وقت نے وہ تسبیح جس کو کئی روز سے سنبھال کے رکھا تھا اس کو اٹھایا تھا، مجھے بھی گواہ بنایا تھا، علامہ فروغ کو بھی گواہ بنایا تھا، جتنے علماء موجود تھے گواہ بنا کر کے کہا تھا اپنے ترکے میں، اپنی میراث میں اگر کوئی چیز چھوڑی ہے تو یہ تسبیح کی مالا ہے جو میرے صاحبزادے کے حوالے کر دی جائے.
हुजूर साहिब सज्जादा आजाद पीर व मुर्शिद का दामन उर्से समरी। सुभान अल्लाह। और अहले तसव्वुफ के यहाँ यही चीज़ें चलती हैं। उनके यहाँ कार, मोटर, बंगला, गाड़ी नहीं, अमामा उतार के रख दिया, पैरहन शरीफ दे दिया, कहीं तस्बीह इनायत फरमा दी, कहीं टोपी सर पे रख करके ऐलान कर दिया कि हमारे बाद हमारा सच्चा जानशीन कौन होगा। बेशक। तो हजरात, मैं इससे ज़्यादा जसारत नहीं कर सकता हूँ। बस एक अर्ज जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो यही है कि देखिए कि हर उर्स से एक पैगाम जाना चाहिए। हालांकि ऐसा आजकल होता नहीं है, आरासे बुजुर्गा में ये सब नहीं होता। आरासे बुजुर्गा में जो होता है वो आप जानते हैं, क्या मैं अर्ज करूँ। मगर इतने बड़े आलिम के उर्स से कम अज कम ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम 2, 4, 10 अफराद ऐसे जरूर हों जो ये नियत करके उठे कि हुजूर समर मिल्लत आपके हाथों में मैंने हाथ दिया था। बैत के माने आते हैं बिक जाना। मैं बिका हूं, मैंने सौदा अपने तन मन धन का आपके हाथों पे कर दिया है। लिहाजा आपकी ख्वाहिश ये थी कि मुस्तफा के दीन का परचम बुलंद हो, निजाम मुस्तफा की बालादस्ती हो, दीन का गलबा हो, इश्क के चराग रोशन हो। और ये सब कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो आपका नाइब हो, जो आपका सज्जादा नशीन हो, जो आपका वारिस हो, जो आपका सच्चा गुलाम हो। और वो कौन हो सकता है? वो सही तौर पर एक आलिम रब्बानी ही हो सकता है। लिहाजा हम अहद व पैमान करते हैं आज की इस बज़्म मोहब्बत में कि हम अपने बच्चों को हुजूर समर मिल्लत की मोहब्बत में आलिम दीन बनाएंगे। और जब वो आलिम दीन बन जाएंगे तो फिर उसका सवाब जो सबसे आसान तरीका और सबसे बड़ा सवाब हुजूर समर मिल्लत के लिए होगा, इससे बढ़कर के कोई सवाब नहीं होगा। खास कर जो अहले बाड़ा के हैं, इस मोहल्ले के अफराद हैं, अल्लाह ने कैसी नवाजिश की, कैसा इकराम। आजकल पीर और आलिम मिल जाए ये उलमा जानते हैं, यूं समझ लीजिए कि फिर बहुत बड़ी बात है। ये तो अलग अलग मुतजाद बातें हो गई आज के दौर में। पीर और आलिम बज़ाहिर इज्तिमाए जिद्दैन मालूम होता है, मामला ये बना दिया गया है। पीर और वो भी ऐसा आलिम, लाफानी और लासानी आलिम था, जिसके कलम का जवाब नहीं, जिसकी जबान का जवाब नहीं। हदीसें मैंने पढ़ी हैं असातिज़ा से, किस दरसगाह में पढ़ी हैं, किस तारीख में पढ़ी हैं, किस वक्त में पढ़ी हैं। इन उलमा को भी याद है, हमें भी याद है कि अशरफिया के गुंबद में मुहद्दिस कबीर ने क्या पढ़ाया है, अल-जामिअतुल इस्लामिया में सैयद शाहिद अली साहब ने क्या पढ़ाया है, या रौनाही की सरजमीन पर हमारे असातिज़ा ने क्या पढ़ाया है, हमें वो भी याद है। और समर मिल्लत से जो हदीसें सुनी है वो भी आज तक याद है। आज तक वो हदीसें कानों में रस घोल रही है। तो हजरात, हमें ये अहद करना चाहिए कि उर्से हुजूर समर मिल्लत का सिर्फ एक पैगाम, और वो है कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे। इल्म दुनिया भी सिखाइए, इल्म दुनिया भी सिखाइए, मगर इल्म दीन ही आपको मुमताज करेगा। जब आप इल्म दीन हासिल करेंगे, और वो शेर जो हजरत के मिसदाक हो रहा है कि बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये है उसी जरस की आवाज दोस्तों। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।